کبھی آئیڈیا بھی مارا جاتا ہے ظلم سے، یعنی کبھی ایک نظریہ بھی اس طرح ختم ہوتا ہے۔ یہ جانوروں اور انسانوں میں فرق ہے۔ بھیڑ بکریوں کو آپ ڈنڈے ماریں وہ سارا اس طرف لگ جائیں گے جدھر آپ چلائیں گے، لیکن انسان ہے، اور جب انسانوں کے اندر ایک آئیڈیا آ جاتا ہے آزادی کا، وہ آپ ختم کر ہی نہیں سکتے۔ آپ جتنا مرضی ظلم و تشدد کریں یہ آئیڈیا ختم نہیں ہونے لگا۔ جو نظریے کو ظلم اور یزیدیت سے ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ہیومن نیچر کا بھی نہیں پتا، ان کو انسانی تاریخ کا نہیں پتا، ان کو انسانی موومنٹس کا نہیں پتا۔ انہوں نے جب ایران کے اندر انقلاب آیا تھا وہاں بھی بڑی بربریت ہوئی تھی، اس کی انہوں نے بڑا ظلم کیا تھا ان لوگوں کو، لیکن نہیں روک سکے تھے۔ اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ اب ہے جہاد، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں۔ یہ اب ہے جہاد، یہ پالیٹکس نہیں ہے۔ میں سارے پاکستانیوں کو کہہ رہا ہوں، یہ جو اوپر قبضہ گروپ بیٹھا ہوا ہے اور یہ ظلم کر کے لوگوں کو ڈرا کے ہمیں غلام بنا رہا ہے، اس جہاد کے اندر آپ نے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹنا۔ میں پھر سے آپ کو کہتا ہوں، پیچھے ہٹ گئے ملک کا مستقبل کیا ہے؟ وہ جو بڑی خواب تھی پاکستان، جو ہمارے لیڈر قائد اعظم جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، قانون کی حکمرانی پہ چلنے والے تھے، آزادی کی جب وہ بات کرتے تھے تو وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے آزادی کو۔ ہندوستان میں ایک آزاد انسان جس کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، جس کے مخالف بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کئی صدیوں میں ایسا ذہن مسلمان دنیا میں نہیں آیا جو علامہ اقبال کا تھا، جو انہوں نے تصور دیا کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اصولوں پہ ایک عظیم قوم کھڑی کر لی، اور پھر بتایا کہ کیوں ایک زمانے میں ہم نے دنیا کی امامت کی، اور شکوہ اور جواب شکوہ میں بتایا کہ کیوں ہمارا اب زوال ہے۔ آج ہم ادھر ہی کھڑے ہیں۔ ہمیں وہی علامہ اقبال کی جو ان کی شاعری تھی، ایک ایک شعر کے اندر انہوں نے پورا فلسفہ دیا ہوا ہے کہ آزاد قومی کی صرف پرواز ہے، صرف آزاد لوگ ہی اقبال کے شاہین بن سکتے ہیں، غلاموں کا کوئی مستقبل نہیں۔ میں تو جیل کے لیے تیار ہوں اور ہر چیز کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی اس ظلم اور اس طاقت کے حکمرانی کے سامنے کبھی نہیں جھکوں گا۔ اور میں آج آپ سب کو کہتا ہوں، آپ نے کبھی نہیں جھکنا، کیونکہ ایک میری بات یاد رکھ لینا، جس دن آپ نے اس ظلم کو قبول کر لیا اور یہ ناانصافی کے نظام کو، ملک نہیں رہے گا۔ کوئی قوم نہیں سروائیو کرتی اس طرح۔ میں اپنی ساری قوم کو پھر سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں آخری سانس تک اس ظلم کے نظام کا مقابلہ کروں گا۔ جب تک میرے ملک میں حقیقی آزادی نہیں آئی، میں اس کی جدوجہد کروں گا۔ جو مرضی کر لیں، جیلوں میں ڈالیں، جو مرضی کریں، دھمکیاں دیں، یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے میں ان کے پاس جاؤں اور کہوں کہ جی مجھے معاف کر دو کہ میں نے آزادی کی بات کی تھی، مجھے معاف کر دو۔ اور میں آپ قوم کو بھی کہنا چاہتا ہوں، کبھی نہ اس نظام کو قبول کرنا۔ جس دن آپ نے اس کے سامنے اپنا سر جھکا دیا، آپ کا کوئی مستقبل نہیں رہے گا پاکستان میں۔ آپ اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کی آج جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ پالیٹکس نہیں کر رہے، یہ پالیٹکس نہیں ہے، یہ جہاد ہے۔ یہ حقیقی آزادی کی جہاد لڑ رہے ہیں۔ جب ایک انسان اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کرتا ہے، وہ اپنی بہتری کرتا ہے۔ آزادی کی جدوجہد کی اتنی اہمیت اللہ نے اس لیے رکھی ہے کہ آزاد قوم کی پرواز اوپر ہے، غلام اوپر نہیں جا سکتے۔ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے۔
اور جب آپ غلامی کرتے ہیں اس کا مطلب آپ اور خداؤں کو قبول کر لیتے ہیں. ایک سجدہ اللہ کے سامنے کرتے ہیں دل سے, آپ کو اللہ آزاد کر دیتا ہے اور سجدوں سے آپ کو ایک غیرت مند زندگی گزارنے کا موقع دیتا ہے. لا الہ الا اللہ. جنگل کے اندر کمزور کو کوئی تحفظ نہیں ملتا, جو طاقتور ہوتا ہے بس اس کا راج ہے. اللہ کے سارے پیغمبروں کا اصل مشن ہی انصاف تھا. یہ جو بھی مغرب, یورپ وغیرہ, یہ جو بھی خوشحالی ہے وہاں یہ ساری چیزیں ہیں. انصاف ہے, آزاد ہیں, امن ہے, خوشحال ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ انصاف نہیں ہے, تو یہ میری سٹرگل چلی تھی. تو ان 14 مہینے میں مجھے صحیح طرح اندازہ ہوا ہے کہ یہاں تو بیچارہ کمزور پس جاتا ہے. یہ جو ہمارے سے ہو رہا ہے یہ سارے کمزور طبقے سے ہوتا ہے پاکستان میں. جب وہ طاقتور کے سامنے اس کا ٹاکرا ہوتا ہے. میرا جو آج عزم ہے اور سٹرونگ ہوا, اور مضبوط ہوا کہ یہ ایک جہاد ہے انصاف. کیوں اللہ کے پیغمبروں نے سب نے انصاف کے اوپر بات کی؟ کیونکہ یہ انسانوں کو آزاد کرتا ہے. ہمارے لوگ غلام ہیں. حقیقی آزادی اس لیے ہے. آزادی کو پلیٹ میں نہیں دیتا کسی کو. آزادی کے لیے جدوجہد کرنی پڑتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہلے دن آزادی نہیں مل گئی تھی, جدوجہد کی, قربانیاں دی, پھر آزاد ہوئے اور پھر ایک عظیم قوم بنے. غلام تو کبھی اوپر جا ہی نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ, اللہ سے آپ کا حلف ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. پھر آپ کیسے کسی کی غلامی کر سکتے؟ جب آپ یہ دعویٰ کر دیتے ہیں تو پھر اللہ آپ پہ چھوڑ دیتا ہے اور قومیں وہ اٹھتی ہیں جو پھر اپنے پیر پہ کھڑی ہوتی ہیں, پھر قربانیاں دیتی ہیں, مل کے قوم قربانی دیتی ہے, وہ پھر نکل جاتی ہے. جب تک ہم ایک بحیثیت قوم ایک صحیح معنی میں اپنے آپ کو آزاد نہیں کرتے جو ہمارا کلمہ ہمیں آزادی دیتا ہے, اور جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں, کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. میں کہنا چاہتا ہوں اپنی عدلیہ سے سب سے پہلے کہ دیکھیں, امید صرف اب ہمیں آپ پہ رہ گئی. یہ جرائم پیشہ لوگ جو گورنمنٹ پہ بیٹھے ہیں یہ تو کوشش کر رہے ہیں کہ 80 کیسز کر دیے ہیں, یہ تو کیسز بڑھتے جائیں گے. یہ تو کوئی کبھی ایک عدالت کبھی دوسری عدالت, ان کی تو کوشش ہے کہ میں الیکشن نہ لڑوں, یا میں کسی جیل میں چلا جاؤں, اور یا سارا وقت الجھا رہا ہوں کیسز میں کہ کبھی ایک وارنٹ نکل رہا ہے. تو ہمیں تو صرف امید عدلیہ سے ہے, اور دوسری ہم امید لگا رہے ہیں اپنی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس ملک کہ کیا آپ کا انٹرسٹ پاکستان میں ہے یا نہیں ہے. یہ جو تماشا ہو رہا ہے اس کو بند کریں, ملک کا سوچیں. یہ جو بھی پلان ہے لنڈن کا, اس کے اوپر نہ کام کریں. یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے, اور میری اپیل ہے آپ سب سے کہ اب اس ملک کا سوچیں. آپ جن کا جینا مرنا اس ملک میں ہے, ہمارے تو کوئی باہر نہیں جانا, میں تو کوئی لنڈن نہیں جانا جس طرح یہ سارا ٹبر اٹھ کے چلا جاتا ہے یا دوسرا اٹھ کے وہ باہر چلا جاتا ہے. ان کی تو باہر پراپرٹیز اربوں ڈالر ہے, ہمارا تو جینا مرنا یہاں. تو میرا اکیلے کو فکر نہیں کرنا چاہیے, ہر اس پاکستانی کو اس ملک کا سوچنا چاہیے جو اٹھ کے لنڈن نہیں چلا جائے گا, جس کے باہر ڈالرز نہیں پڑے ہوئے. ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ملک جا کس طرف رہا ہے. میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں, میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں. میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا, کیونکہ میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ, صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے, عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی. کیسے جوڈیشل ریفارمز ہو, گورننس ریفارمز, سول سروس ریفارمز, ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کر رہی ہیں ان کو ریفارم کریں, ہم رول آف لا قائم کریں, ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں. یہ سب سے بڑی ریفارم ہے. ہم ہر ریفارم کریں
کہ ایک ملک میں لیول پلئنگ فیلڈ ہو, انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا. یہ جو سارے ان کے سہولت کار اور یہ جو منی لانڈرز اور جو ڈاکو سب اکٹھے ہوئے ہیں, ان کا صرف ایک مقصد ہے کہ یہ انصاف نہ آنے دو. عمران خان کو میری کیا لڑائی ہے ان سے؟ لڑائی یہ ہے کہ یہ وہ چیز کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں اگر انصاف آیا تو جو ہم یہاں عیاشیاں کرتے ہیں, پیسہ چوری کر کے باہر, بڑے بڑے گھر, قانون سے ہم اوپر, یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں. ہر آدمی جو انصاف سے ڈرتا ہے وہ ہر آدمی اس وقت ایک طرف کھڑا ہو گیا ہے. ان کو عمران خان نظر آ رہا ہے کہ کسی طرح اس کو تو فارغ کرو. ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کر سکے, کچھ کرے گا, تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی. اور یہ جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو. تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو, آپ نے اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے. یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے. کبھی کوئی گورنمنٹ جو ادارے تباہ کرتی ہے, کبھی دنیا کی تاریخ میں وہ کبھی ٹھیک نہیں کر سکتی. اور جب ادارے تباہ ہوتے ہیں تو ملک تباہ ہو جاتا ہے. وہ طاقتور ڈاکوؤں کو, مجرموں کو نہیں پکڑ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قوم تب مرتی ہے جب وہ چھوٹے چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہے اور طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑتی. یہ اب آپ کے سامنے تماشا ہو رہا ہے. جو لوگ یہاں سے پیسہ چوری کر کے لندن میں محلات خریدتے ہیں اور بڑی بڑی بزنس چلاتے ہیں, چوری کے پیسے سے غریب ملکوں کا جو نظام ہے وہ ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتا, اس لیے وہ غریب ہوتے ہیں. جو قوم نے عظیم قوم بننا ہے اس کے لیے ہم اپنی زنجیریں توڑیں تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں. ہم غلامی کی زنجیریں توڑیں. سب کو اس کی دعا کرنی چاہیے کیونکہ کبھی بھی کوئی انسان بڑا انسان نہیں بن سکتا جس میں ذہنی غلامی ہو. کوئی قوم بڑی قوم نہیں بن سکتی جو کہ غلام ہو, جس کے ذہن میں غلامی ہو, جس کی زنجیریں بندھی ہوئی ہوں کہ جی ہم کیونکہ بیکاری ہیں تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی, بیگرز آر ناٹ چوزرز, یا کہ جی ہم لائف سپورٹ مشین ہے تو ہمیں غلامی کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ ہمارا جو مقام ہے, ہماری جو خواب ہے پاکستان, اس خواب کے اوپر پہنچنے کے لیے ہمیں روک رہی ہے. میں اپنی پارٹی کی اب بات نہیں کر رہا, میں اپنے پاکستانیوں کے لیے دعا کر رہا ہوں. آپ کی ویژن ڈٹرمن کرتی ہے کہ آپ کدھر پہنچیں گے, اور اسی طرح قوموں کی بھی ویژن ہوتی ہے. تو ہمارے جب ماضی کے حکمران جب کہتے تھے کہ ہم ایشین ٹائگر بن جائیں گے تو چھوٹی سی ویژن ہوتی ہے. ایشین ٹائگر کوئی بڑی چیز نہیں. میری تو ویژن بڑی دیر سے ہے, جب سے میں پالیٹکس میں آیا تھا, کہ ہم نے مدینہ کی ریاست کے اوپر پاکستان کو بلڈ کرنا ہے. مدینہ کی ریاست کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کی ویژن پہ چلو تو اس کی ویژن پہلے پکچر کر لے وہ کیا تھی. کہ ایشین ٹائگر بنانے کے لیے نہیں تھی, وہ ویژن تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا. ہیومینٹی کو سب سے پہلے پریفرنس دی گئی تھی. ایک وہ ٹائم جب پیسے بھی نہیں تھے لیکن ایک ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی تھی, بیواؤں کی, یتیموں کی, معذوروں کی. پہلی دفعہ پھر پینشنز مدینہ کی ریاست میں نکلی تھی. تو پہلی چیز انسانیت اور پھر اس کے بعد رول آف لا, انصاف. ہماری جو اشرفیہ ہے, ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے, وہ بدقسمتی سے کرپٹ بھی ہے, سافٹ بھی ہے, غلام بھی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ جناب امریکہ کے بغیر ہم گزارا نہیں کر سکتے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ امریکہ کے خلاف ہو, ہم نے تو کبھی اینٹی امریکن بات نہیں کی, لیکن ہم نے یہ کہا ہے کہ غلامی نامنظور. ہم دوستی کرنا چاہتے ہیں, غلامی نہیں کرنا چاہتے. اور یہ ساری قوم کی آواز ہے کیونکہ قوم ہماری مضبوط ہے. جب بھی آپ پاکستانی قوم کو ٹیسٹ کریں, زلزلہ آیا میں نے خود دیکھا, سارے لوگوں نے شرکت کی. جب سیلاب آیا تھا وہ اتنا بڑا پاکستان میں تباہی مچی تھی اس کی, ہر پاکستانی نے مدد کی, باہر بیٹھے اندر بیٹھے. یعنی جب آزمایا جاتا ہے قوم کو, قوم کھڑی ہو جاتی ہے.
اوپر ہمارے بدقسمتی سے چیری بلاسم بوٹ پالش بیٹھے ہوئے ہیں جن میں نہ کوئی خودداری ہے، پیسے کی بت کی پوجا کرنے والے ہیں. یہ جو لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ کبھی بھی اس ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتے. ان کو پتا ہے کہ کبھی بھی منی لانڈرنگ پہ ان کو پکڑ سکتے ہیں. جس طرح روس کے جو اولیگارکس ہیں، جو بڑے بزنس مین ہیں، ان کو آپ مغرب کے اندر ان کی پراپرٹی ضبط کر رہے ہیں، ان کو پکڑ رہے ہیں، اسی طرح جب بھی وہ چاہے ان چوروں کو پکڑ سکتے ہیں. اس لیے کنٹرولبل ہے، یہ کبھی ملک کے لیے سٹینڈ نہیں لیں گے. چیری بلاسم نے کہا کہ جی ہم تو بیکاری ہیں اور غلام ہیں، اور ایک اور ان کے رنگ باز سیالکوٹ سے کہتا کہ جی ہم تو لائف سپورٹ مشین پہ ہیں. میرا سوال ہے کس نے ہمیں مقروض کیا؟ 30 سال سے یہ دو خاندان اس ملک پر حکومت کر رہے ہیں. 30 سال میں یہ اربوں پتی بن گئے، ان کے پار پراپرٹیز، فلیٹس، جائیدادیں، آف شور اکاؤنٹس، اور ملک کو مقروض کر دیا. میں تو صرف 3.5 سال حکومت کی ہے. تو سوال میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب کہتے ہو کہ بیکاری ہیں تو ہمیں تو غلامی کرنی پڑتی ہے، ہمیں بیکاری بنایا کس نے؟ کس نے اس ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے؟ جو ہمارے محنت کش پاکستانی 14 18 گھنٹے کام کر کے اس ملک میں پیسہ بھیجتے ہیں، ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، وہ محنت کش کے خون پسینے پہ آج ہمارا ملک چل رہا ہے. اور یہ ڈاکو یہاں سے منی لانڈرنگ، پیسہ چوری کر کے ملک پیسہ باہر بھیجتے ہیں. تو بیکاری بنایا کس نے؟ آپ نے. میں آپ کو آج یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ہم ایک قوم بنتے جا رہے ہیں، ایک قوم کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہوتی. جب قوم اکٹھی ہو جاتی ہے وہ سب کچھ کر سکتی ہے. میں اس لیے آیا تھا کہ میں پاکستانیوں کو ایک قوم بنانا چاہتا تھا. میں دیکھا کہ کیسے قائد اعظم کے بعد آہستہ آہستہ ہماری قوم دنیا میں اس کا وقار گرتا گیا. ہمارے جو حکمران تھے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ملک بنا کیوں ہے. قائد اعظم کے بعد کبھی بھی کوئی ایسی لیڈرشپ نہیں آئی جس نے لوگوں کو بتایا کہ یہ مقصد کیا تھا پاکستان بننے کا. یہ نعرہ لگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ تو لا الہ الا اللہ جو نعرہ تھا وہ اس پہ فلسفہ تھا کہ کیسے ہم نے غیرت مند اور عظیم قوم بننا ہے. نوجوانوں ایک چیز یاد رکھو، تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ کیوں اور حکومتیں تبدیلی نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ جب ایک سسٹم کرپٹ ہو جاتا ہے وہاں مافیا بیٹھ جاتے ہیں. ہر ادارے میں وہ مافیا بیٹھ جاتے ہیں جو پیسے بنانے شروع کر دیتا ہے. جب آپ تبدیلی لے کے آتے ہیں تو یہ مافیا آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب یہ کھڑے ہوتے ہیں تو آج تک جو حکمران آتا ہے وہ کہتا ہے اچھا جی میں اپنی کرسی بچاؤں، میں کیوں ان کا مقابلہ کروں، ان سے مکا کر لیتا ہے. اس لیے تبدیلی نہیں آتی. فرق میں آپ کو بتاتا ہوں کیا. عمران خان اپنی کرسی بچانے کے لیے نہیں آیا، عمران خان اس ملک میں تبدیلی لانے کے لیے آیا. اور تبدیلی تب آئے گی جب ان مافیا کو شکست دیں گے. نوجوانوں یہ یاد رکھنا کہ اگر یہ مافیا رہ گئے اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. ہمارا قانون ایسا ہو کہ کمزور سے کمزور آدمی بھی جب طاقتور کے سامنے کھڑا ہو تو اس کو اعتماد ہو کہ انصاف ملے گا. میں نے اتنا عرصہ مغرب میں گزارا ہے، کرکٹ کھیلتا تھا، یونیورسٹی میں گیا. آپ یقین کریں کہ ایک چیز جو مجھے ایک دم متاثر کیا، وہاں انصاف کا جو نظام، وہاں ایک عام آدمی کو بھی پورا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ عدالتیں مجھے انصاف دیں گی. جب برطانیہ تباہ ہو رہا تھا سیکنڈ ورلڈ وار میں، ہٹلر کے ہوائی جہاز بمباری کر رہے تھے، لوگ خوف زدہ اپنے پرائم منسٹر سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہم بچ جائیں گے، یہ قوم بچ جائے گی؟ اس نے جواب دیا کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ وہ حیران رہ گئے کہ ہم تو پوچھ رہے کہ یہ بمباری سے ہم بچ جائیں گے. اس نے پھر کہا ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں؟ انہوں نے کہا جی دیتی ہیں.
کہتا کوئی طاقت ہمیں تباہ نہیں کر سکتی. یہی حضرت علی کا قول ہے. کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. یہ پاکستان میں اصل سٹرگل ہے ہماری. میری زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ انسان ہارتا تب ہے جب وہ ہار مان جاتا ہے. جو انسان ہار نہیں مانتا ہار اس کو ہرا نہیں سکتی. یہ کھیلوں کی گراؤنڈوں پہ بھی میرا یہ تجربہ ہے. دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو یہی آپ کو چیز نظر آئے گی. قائد اعظم آپ ان کی صرف قائد اعظم کی جو آخری 7 سال ہیں ان کی تاریخ پڑھ لیں. کوئی بھی 7 سال پاکستان کے بننے سے پہلے سوچ نہیں رہا تھا کہ پاکستان بنے گا. ساری آپ اکاؤنٹس پڑھ لیں وہ کہتے تھے یہ دیوانے کا خواب ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور نیلسن مینڈیلا کی فیمس سینگ ہے کہ اٹ آلویز لکس امپاسبل انٹل اٹ ہیپنس. ہمیشہ وہ لگتا ہے ناممکن ہو جب وہ ہو جاتا ہے. کوئی بھی سوچ نہیں رہا تھا, دیکھتے دیکھتے ساؤتھ افریقہ چینج آ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مایوسی مسلمان کے لیے گناہ ہے. 12th مین جو باہر لندن میں بیٹھا ہوا ہے وہ جب سمجھے گا نا, وہ اتنا ڈرپوک آدمی وہ صرف تب واپس آئے گا جب وہ سمجھے گا اب ٹیم قابل ہو گئی ہے کہ جناب میں اب نیلسن منڈیلا آ کے اب میں چیز. ایسے ہونا نہیں لگا کیونکہ ایک اور امپائر ہے مالک یوم الدین, وہ فیصلہ کر بیٹھا ہے. آپ جو مرضی کر لیں میچ آپ نے ہارنا ہے. پاکستان ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں, ایک عظیم خواب کا نام ہے. اور وہ خواب تھی ہمارے فاؤنڈنگ فادرز قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی. اور وہ خواب یہ تھی کہ ہم نے پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا تھا اور دوسری طرف اس ریاست کے اندر قانون کی بالادستی قائم کرتی تھی جدھر سب انسانوں کے حقوق ہونے تھے, چاہے ان کا کوئی رنگ ہو یا جو بھی ان کا مذہب ہو, لیکن سب انسان برابر اور حقوق ان کے ریاست میں گارنٹی کرنے تھے. تو یہ ایک بہت بڑی خواب ہے اور اس سفر کے اوپر ہم نکلے ہوئے ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں کہ انشاءاللہ اس منزل تک ہم پہنچ جائیں گے. لیکن اس میں ہم سب مل کے ایک جدوجہد کریں گے تو پہنچیں گے. انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ جانور تو دنیا میں آتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, بچے پیدا کر کے مر جاتا ہے. انسان اگر وہ بھی دنیا میں صرف کھا پی کے بچے پیدا کر کے مر جائے تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہوا؟ جب اللہ نے کہا تھا نا کہ میں نے تمہیں دنیا کی عظیم مخلوق اشرف المخلوقات پیدا کیا اور پھر فرشتوں کو کہا کہ اس کے سامنے جھکو, اور وجہ بتائی شیطان نے جب نہیں جھکا کہ تمہیں نہیں پتا انسان کو میں نے کیا صلاحیتیں دی. اور مولانا رومی نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا, جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟ تو انسان کا بہت بڑا مرتبہ اللہ نے بنایا. پرابلم یہ ہے کہ انسان زیادہ تر دنیا میں عقل مند جانور کی طرح بھٹکا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ایک قبلہ اپنا پہلے سیدھا کرتے ہیں. قبلے کا مطلب آپ کی زندگی کا روڈ میپ. قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. ہر انسان کو اپنا مقصد ڈھونڈنا ہوتا ہے. جو وہ مقصد ہوتا ہے وہ یاد رکھیں ہر انسان کی وہ دل میں ہوتا ہے, دماغ میں نہیں ہوتا. دماغ جو ہوتا ہے وہ اور چیز سوچتا ہے, دل اور طرف جاتا ہے. آپ کا کام ہے کہ جو میرا دل کہہ رہا ہے دماغ کو اس طرف لگاؤ وہ کرنے کے لیے. میں نے اپنی ساری زندگی صرف اپنے دل پہ گیا ہوں. 9 سال کی عمر میں فیصلہ کیا کرکٹ کھیلنا ہے. اس کے بعد میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں نہیں کھیلوں گا یا میں فیل ہوں گا, کبھی نہیں میں نے سوچا. وہ میرا قبلہ بن گیا. پھر اس کے بعد ہاسپٹل قبلہ بن گیا کہ میں نے اب یہ کرنا ہے. پھر پالیٹکس کے قبلہ بن گیا کہ پالیٹکس کیوں, کہ پاکستان کو وہ ملک بنانا ہے جو قائد اعظم جو ملک بنانے کے لیے جدوجہد 40 سال کی تھی اور جو علامہ اقبال نے ایک بڑا خواب دیکھا تھا, تو اس کے اوپر واپس لے کے آنا ہے اسلامی فلاحی ریاست. ہم ساری زندگی گزار دیتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اللہ نے ہمیں
اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے, ہمیں کیا کیا صفتیں دی ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا, ہم کوشش ہی نہیں کرتے نکالنے کے لیے وہ طاقت. جو چیز آپ تصور کر سکتے ہیں, جو پکچر کر سکتے ہیں, وہ ہو سکتا ہے. یاد رکھنا کہ وہ اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو. انسان ہار مان جاتا ہے, انسان دل چھوڑ جاتا ہے, لیکن اللہ نے آپ کو وہ کوالٹیز دی ہوئی ہیں کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے اپنا قبلہ صحیح کرنا ہے. کبھی سائنس ان دو سوالوں کا جواب نہیں دے سکتی کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے اور آپ جب مریں گے تو آپ کو کیا ہوگا. کہ جب آپ کہتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں نماز میں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تجھے نعمتیں بخشی, وہ راستہ ہے آپ کا قبلہ. سب سے زیادہ نعمتیں کسے بخشی؟ اللہ کا حبیب کون تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس لیے ان کی زندگی آپ کو اسٹڈی کرنی بڑی ضروری ہے, کیونکہ ان سے کامیاب انسان آج تک دنیا میں نہیں آیا. جو انہوں نے اچیو کیا دنیا کی تاریخ میں کسی نے اچیو نہیں کیا. میں جب بھی ملتا ہوں نوجوانوں سے, کسی نے بل گیٹس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, کسی نے وہ اسٹیو جابس کی کتاب پکڑی ہوتی ہے, کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی کتاب پکڑتا ہے کہ کیسے پیسے بنانے ہیں. جو اللہ قرآن میں آپ کو کہتا ہے کہ نبی کی زندگی سے سیکھو, وہ آپ کی بہتری کے لیے ہے. اللہ تو خود کفیل ہے, اللہ کو تو کچھ نہیں آپ فائدہ پہنچا سکتے یا نقصان. تو جب وہ قرآن میں آپ کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو, کیونکہ ان سے دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی کامیاب انسان نہیں آیا, نہ ہی آ سکتا. میں اگر پاور میں آؤں نا, اقتدار میں آؤں, تو یا میں اپنے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں یا میں اپنی قوم کے لیے پیسہ بنا سکتا ہوں. دونوں نہیں ہو سکتا. اگر یہ میں سوچوں کہ میں اپنے لندن میں بڑے بڑے محلات خریدوں گا اور قوم بھی ترقی کر جائے گی, ایسے ہوتا نہیں ہے. جو بھی قومیں ترقی کی ہے ان کے لیڈرز نے پوری طرح اپنے ملک میں بیٹھ کے اور اپنے ملک کی خدمت کی. مہاتر محمد, اس نے کوئی لندن میں فلیٹ نہیں, اس کے کوئی ملک سے باہر بینک اکاؤنٹس نہیں ہے, اس کے بچوں کی بزنسز باہر نہیں ہیں. تو وہی ملیشیا میں رہا, ادھر ہی رہا, ملیشیا کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. اسی طرح سنگاپور کا لی کوان یو سے سنگاپور کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے گیا. امیر ترین ملک بن گیا سنگاپور اس کے ہوتے ہوئے, لیکن اس کی کوئی باہر مے فیئر لندن کے سب سے مہنگے میں اس کی کوئی جائیدادیں نہیں ہیں, پراپرٹیز نہیں ہیں, ان کے بچے باہر نہیں ہیں. تو یہ ہوتا ہی نہیں کہ ایک آدمی ملک سے پیسہ چوری کر کے باہر لے جائے اور سمجھے کہ ملک ترقی کرے گا. پہلے سارے بہترین جو اسکالر سرکاری اسکولوں سے آتے تھے, وہ سرکاری اسکولوں کی سٹینڈرڈ گر گئی. تھوڑے سے لوگوں کے لیے پرائیویٹ انگلش اسکول بن گئے, اچھی تعلیم اور نوکریاں ان کے لیے. کسی نے نہیں سوچا کہ عام آدمی کیسے اس تعلیم سے 21ویں صدی میں جائے گا. اور یہ ہر چیز یہی مسئلہ آیا. ہسپتال گورنمنٹ کے اچھے بھلے تھے, وہ پیچھے رہ گئے, پرائیویٹ ہسپتال بن گئے. پیسے والے لوگ پرائیویٹ ہسپتال, بیچارے عام آباد گورنمنٹ ہاسپٹل میں جس کی سٹینڈرڈ کچھ نہیں تھی. انصاف کا نظام بھی کیا ہوا, وکیل ہے, مہنگے وکیل ہے تو انصاف ہے. غریب کمزور آدمی جب طاقتور کے سامنے عدالت میں جاتا ہے وہ مار کھا جاتا ہے. قبضہ گروپ بن گئے, زمین کا کیس ہی نہیں حل ہوتا تھا, قبضے شروع ہو گئے. ہر جگہ کمزور آدمی نے مار کھائی, پیچھے رہ گیا. تھوڑے سے لوگ اوپر چلے گئے, اچھی نوکری تھوڑی سی ایلیٹ کے لیے. پاکستان کے پرائم منسٹر کے خلاف ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو ہٹاؤ. کیا ایران کے اندر کسی کی جرت ہے کہ ان کے ایمبیسڈر کو کہہ کے جا کے اپنے پریزیڈنٹ کو ہٹا دے؟ یا ہندوستان میں کسی کی جرت ہے کہ کہے کہ یہ ایمبیسڈر کہہ کے جی نریندر مودی کو ہٹا دے؟ قومیں غیرت کے اوپر کھڑی ہوتی ہیں, سٹینڈ لیتی ہیں, مشکل وقت گزارتی ہیں اور مضبوط ہو جاتی ہیں. دنیا اس قوم کی عزت کرتا ہے جو اپنی عزت کرتی ہے. جب ایک عام آفیشل اس طرح کا سٹیٹمنٹ دے اور میں اس کے اوپر کچھ ہو ہی نا, یعنی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں. انکوائری کرنی چاہیے تھی, پوچھنا چاہیے تھا, لکھنا چاہیے تھا. اس نے کیوں یہ کہا؟ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا, جنرل باجوہ نے. پاکستان ایک بڑی خواب کا نام تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. میرے اپنے کے لوگ کہہ رہے ہیں عمران صاحب یہ آپ سائفر نہ اٹھائیں پبلک میں, امریکی ناراض ہو جائیں گے. میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا تھا کیونکہ قوم غیرت ماندا ہے, قوم کھڑی ہو گئی ساتھ.
یہ سیاسی طور پہ نہیں میں کر رہا، میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو اس ملک کے جو خواب تھا میں اس میں بلیو کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا سوائے اللہ کے، میں کوئی کسی کی غلامی نہیں کرنے کے لیے تیار۔ میں آج اپنی ساری قوم کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے پہلی دفعہ پاکستان میں حقیقی آزادی نظر آ رہی ہے۔ قائد اعظم نے انگریز سے آزادی دلوائی، ہم نے انصاف سے، قانون کی بالادستی سے، ہم نے رول آف لا، سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، ہم نے اس کو حاصل کر کے اپنی قوم کو حقیقی آزادی دلوانی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی ملک کی توہین ہوئی کہ ایک باہر کا ایک آفیشل وہ پاکستان کے ایمبیسڈر کو کہہ رہا ہے کہ اپنے پرائم منسٹر کو اگر تم نے نہ ہٹایا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، جو پھر سے میں یاد کرا دوں کہ ابھی آئی نہیں تھی، تو پاکستان کے لیے مشکلات ہوں، اور اگر اس کو ہٹا دیا تو سب کچھ معاف ہو جائے گا۔ یہ تھا سائفر میں پہلے کیبنٹ میں رکھتا ہوں، پھر 28 مارچ کو نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں رکھتا ہوں، اور وہ نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں سارے سروس چیف ہوتے ہیں، جنرل باجوہ تھے وہاں، ایئر چیف تھے ادھر، نیوی کے چیف تھے، جوائنٹ چیف آف سٹاف تھے، ہمارے ساری کیبنٹ کے سینئر ممبرز تھے، فورن آفس کے سیکرٹری بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ جس طرح امبیسڈر اسد مجید نے ریکمینڈ کیا ہمیں ڈیمارش کرنا چاہیے، ہمیں امریکہ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے کہ یہ آپ نے ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی، تو جب وہ اس میں آ گیا نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں ڈیمارش کر دی، تو جو اس کی جو سائفر کے اندر چیزیں لکھی ہوئی تو وہ تو پبلک ہو گئی، کیونکہ جب آپ نے پبلک ایک سٹیٹمنٹ دے دی، سیکرٹ تو نہ رہا وہ، کیونکہ ڈیمارش نے اپنے کس پہ، تو یہ چیزیں سامنے آ گئی نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں اور کیبنٹ میں بھی ڈسکس ہو گئی۔ سائفر تو سیف، جس طرح ثناء اللہ نے کہا وہ فورن آفس میں پڑھا، اس کا تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے جو سائفر کی کوڈ ہے، جس کو پیرافریز کہتے ہیں انگریزی میں لفظ، ہمارے پاس جو آتا ہے وہ تو اس کا مفہوم آیا تھا، اور وہ جا کے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل اور کیبنٹ میں جب رکھا اور بعد میں ڈی کلاسیفائی بھی کر دیا، تو وہ تو پھر ایک سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں رہا۔ جو حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے کہا کہ اگلی دنیا کے لیے ایسے جیو کہ تم نے کل مر جانا ہے، اس دنیا کے لیے ایسے جیو کہ آپ نے 1000 سال زندہ رہنا ہے، یعنی جو بھی آج اس دنیا پہ آپ کر رہے ہیں اس کا امپیکٹ آنے والی نسلوں پہ کیا ہوگا، آپ کو مسلسل سوچنا چاہیے۔ But I was absolutely blown away. I invite everybody to follow the example of Imran Khan of Pakistan, who has pledged to plant 10 billion trees in Pakistan alone. سعودی عرب بھی پاکستان کے نقش قدم پر چل نکلا ہے۔ مملکت کے بادشاہ نے بھی 10 بلین ٹری منصوبہ شروع کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کی دنیا بھر میں دھوم مچ گئی ہے۔ سال تک پاکستان میں 10 نئے ڈیمز بنیں گے۔ ہمارے پاس آگے پانی کی بھی کمی آ رہی ہے کیونکہ آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور جب تک ہم ڈیمز نہیں بنائیں گے ہم پانی کو سٹور نہیں کر سکیں گے۔ مومن ڈیم 2025 میں تیار ہو جائے گی، 2028 میں انشاءاللہ باشا ڈیم تیار ہو جائے گی۔ آنے والے نسلیں ہیں ان کا ہم فیوچر پروٹیکٹ کریں۔ وزیر اعظم کی جو کاوشیں تھیں، ماحول دوست کاوشیں، ماحولیاتی تحفظ کے لیے جو انہوں نے عالمی سطح پر کاوشیں کی، ان کو عالمی سطح پر ان کا اعتراف کیا گیا ہے، ان کو مان لیا گیا ہے۔ تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ماحولیات کے عالمی دن کی میزبانی کا یہ اعزاز ملا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بلین ٹری سونامی کے ناقابل یقین نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ سوات، مٹا اور دیگر وادیوں میں بنجر پہاڑ اب خوبصورت سبزے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نے 10 ارب درخت کا فیصلہ کیا اگانے میں،
جب تک ساری قوم مل کے اس چیز کا احساس نہیں کرے گی کہ یہ ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں، تب تک ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں سارے، جو بھی لوگ اس کے پیچھے ہیں، کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ پارٹی تب ختم ہوتی ہے جب اس کا ووٹ بینک ختم ہوتا ہے؟ ذرا بازاروں میں نکل کے دیکھیں، دیہاتوں میں چلے جائیں، پوچھیں تو صحیح لوگوں سے کہ وہ ووٹ کس کے لیے ڈالیں گے۔ جتنا ظلم ہمارے اوپر بڑھتا جا رہا ہے اتنا ہی ہمارا ووٹ بینک بڑھتا جا رہا ہے۔ پارٹی تو ایسے نہیں ختم ہونے لگی، اور پارٹی کی اس وقت 70 سے 80% لوگ اس کے ساتھ، ایک وہ نظام آ رہا ہے جو کہ 70 سے 80% لوگوں کی رائے کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایک اور کوئی نظام لینا چاہتے ہیں۔ کیا ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ ہم ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میں ایک وہ پاکستانی ہوتے ہوئے جس کا جینا مرنا یہاں ہے، جو باہر نہیں جانے لگا، جس کے پاس کوئی پیسے بینکوں میں باہر نہیں پڑے ہوئے، کوئی پراپرٹی باہر نہیں ہے، جو تھی بیچ کے پاکستان آ گیا ہے، وہ پاکستانی آج کہہ رہا ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ سوچیں کہ ہم یہ ملک سے کیا کر رہے ہیں، ایک جماعت اور ایک لیڈر کو باہر کرتے کتنا نقصان کر رہے ہیں اپنے ملک کو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم کے لیے وقت آ گیا ہے، آپ سب فیصلہ کر لیں کہ کس طرح کا پاکستان آپ چاہتے ہیں۔ آپ کے پاس اب دو راستے ہیں، غلامی کے اور حقیقی آزادی کے۔ ہم کسی ظالم کے سامنے اور یہ ظلم کا نظام اور یہ خوف کے سامنے ہم جھکنے والے نہیں ہیں۔ یہ نعرہ جو ہے، یہ اللہ سے جو وعدہ ہے، یہ آزادی کا نعرہ ہے۔ جب آپ اللہ کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ اے مولا، تیرے علاوہ کسی کے سامنے میں نہیں جھکوں گا، تو یہ آپ کی آزادی کا دعویٰ ہے۔ صرف آزاد قوم اوپر جا سکتی ہے۔ غلام کی پرواز اقبال کے شاہین کی نہیں ہو سکتی۔ اقبال کا شاہین تو تب ہے جب اپنی زنجیریں توڑ دیتا ہے۔ جو تاریخ ہے وہ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی۔ کون کیا رول پلے کر رہا ہے، تاریخ میں ہمیشہ یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ کون سے سپریم کورٹ کے فیصلے اچھے اور کون سے اس ملک کے لیے نقصان دہ، یہ ساری آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، سامنے آ جاتی۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، لیکن ایک زندہ قوم ہمیشہ اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہوتی ہے، اور ہمیشہ آپ کی سب سے بڑی کہ آپ نے یہ غلامی نہیں قبول کرنی، ایک آزاد قوم کی طرح آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، لا الہ الا اللہ، کوئی خدا نہیں اللہ کے سوا، یہ نعروں پہ پاکستان بنا تھا، اس کے لیے قربانیاں دی تھی لوگوں نے، اور میں اب آپ کے ساتھ ہوں گا، میں آپ کے ساتھ پوری سٹرگل کروں گا۔ میں کسی صورت تسلیم نہیں کروں گا کہ کسی قسم کی امپورٹڈ گورنمنٹ اس ملک کے اوپر مسلط کی جائے۔ پاکستان پائندہ باد۔ کوئی بڑا بزنس مین نہیں بنا جو نقصان سے ڈرتا ہو۔ جو کرکٹر ہارنے سے ڈرتا ہے اسے جیتنا نہیں آتا۔ جس بیٹسمین کو تیز بولر سے گیند لگنے کا خوف ہوتا ہے وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنتا۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کے اوپر جب ایک ایڈمنڈ ہلری چلا تھا تو اس سے پہلے جنہوں نے بھی کوشش کی تھی اس پہاڑ پہ چڑھنے کی، یا وہ مر گئے تھے اور یا وہ فیل ہو گئے تھے۔ تو جب پہلے انسان سب سے اونچے پہاڑ پہ چڑھا تو اپنے خوف کے اوپر قابو پایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے ایمان کو بار بار آزماؤں گا۔ اللہ قرآن شریف میں ہمیں کہتا ہے۔ وہ کیوں کہتا ہے؟ وہ آپ کے ایمان کو آزماتا ہے مضبوط کرنے کے لیے۔ جب آپ ایک مشکل وقت سے نکلتے ہیں آپ اور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایک انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس کے اندر اس نے ایک کنڈیشن لگا دی ہے کہ اگر آپ نے بڑا انسان بننا ہے تو مشکل وقت کا سامنا کرو، ریزسٹنس کے ساتھ جاؤ۔ بھاری ویٹ اٹھاتے ہیں جسم تکڑا ہو جاتا ہے۔ ذہن کو جتنا ہم آزمائیں گے اور آزمائشوں میں ڈالیں گے، سب سے بڑا جو پاور ہاؤس ہے وہ ہمارا ذہن ہے۔
وہ اور تکڑا ہو جاتا ہے, انسان تکڑا ہو جاتا ہے. پارٹی بھی تب تکڑی ہوتی ہے جب وہ مشکل وقت سے نکلتی ہے. آپ نے کسی کو تباہ کرنا ہے تو اس کو آرام کی زندگی دے دو, وہ تباہ ہو جاتا ہے, ڈکے کر جاتا ہے انسان. The greater the ambition, the greater hard work you've got to do. There are no shortcuts in life. If you want to achieve something big, there is no such thing as a quick way of achieving anything great. You have to go through the process. Because it's the process that makes you. It's the process that strengthens you. Each time you fall and pick yourself up, you come back much stronger. But the secret is you never ever give up. You only lose when you give up. ایک وجہ ہوتی ہے کہ سارے لوگ ایک قوم کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور وہ جو سب سے بڑی وجہ سے ایک عام انسان, ایک خطہ, ایک قوم کا حصہ بنتا ہے, وہ ایک لفظ ہے انصاف. انصاف کس کو چاہیے ہوتا ہے؟ کمزور انسان کو. نہیں تو طاقتور اس سے جو مرضی کر سکے, ظلم کر سکے. خطہ بھی ایک ملک کا حصہ بنتا ہے اس لیے ان کو وہ انصاف ملتا ہے. تو جب انصاف نہیں ملتا, وہ سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے انتشار کی, اور ملک سے علیحدگی کے لیے لوگ کیمپین چلاتے ہیں. تو ایسٹ پاکستان کے لوگوں نے کہا ہمیں انصاف نہیں مل رہا, نہیں سنا گیا, اور آہستہ آہستہ وہ موومنٹ پہلے انصاف پہ شروع ہوئی, حقوق کی بات ہوئی, پھر آخر میں علیحدگی کی بات ہو گئی. تو ہم نے اسے سیکھنا ہے. ایک قوم یا ایک انسان یا ایک ادارہ آگے ہی بڑھتا ہے جب اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے. نہیں تو وہ غلطیاں دہراتے رہتے ہیں اور وہی مسٹیکس بعد میں اور نقصان پہنچاتی ہیں. غور سے سوچے کہ ہمارے ملک سے ہو کیا رہا ہے, ہمارے ملک سے کیا کیا جا رہا ہے. ان کو اس لیے چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں. ان کا اپنے پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس لیے ان کو لے کے آتے ہیں سامنے. وہ سگنل دے رہا ہے جی کہ بیگرز آر ناٹ چوزرز. ان کو پہلے ہی پیغام پہنچا رہا ہے کہ جو قوم مقروض ہوتی ہے اس کو غلامی کرنی پڑتی ہے. شہباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے, یہ قوم غلامی نہیں کرے گی. 84 سال پہلے علامہ اقبال اس دنیا سے گئے تھے, اور وہ ایک ایسا انسان تھا, شاید ہی کوئی ایسا ذہن 500 سال میں مسلمان دنیا میں آیا ہو. اور علامہ اقبال کی جو پوری کوشش تھی کہ ایک غلام قوم کو اٹھائے, زندہ کرے غلام قوم کو, اس رزق سے موت اچھی ہے جس رزق سے پرواز میں آتی ہے کوتاہی. 1940 میں جب قائد اعظم نے پاکستان کی ریزولوشن قرارداد پاکستان پاس کی تھی, وہ کیوں ایک اتنی بڑی خواب انہوں نے یہ اناؤنس کی تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہنا چاہتے ہیں. یہ پاکستان صرف اس خطے کے مسلمانوں کے لیے نہیں تھا. جو ہندوستان میں مسلمان جو نہیں پاکستان آ سکے انہوں نے بھی ووٹ دی پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستانیوں بڑی خواب کا نام تھا پاکستان. ایرسٹوٹل کی ایک سیئنگ, اس نے کہا کہ if there is injustice in a society, every citizen will go into politics except two types, the selfish and the timid. بزدل اور ڈرپوک لوگ اور خود غرض پالیٹکس پہ نہیں جائیں گے. لیکن اگر ظلم ہو رہا آپ کے معاشرے میں تو سب کی ذمہ داری ہوتی ہے شہریوں کی جا کے ظلم کو روکو. میرے معاشرے میں ظلم ہے, I'll just give you an example. 50% میرے ملک کے بچے جو ہیں وہ اپنے پورے قد پہ نہیں پہنچیں گے because they don't get nutrition. کھانا نہیں ملتا. آدھے لوگ غربت کی لکیر سے نیچے, ہر 20 منٹ پہ عورت مرتی ہے ڈیلیوری پہ. عمران خان آرام سے اپنا بادشاہ کی طرح بیٹھا رہا ہے, مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ میری ایز اے سٹیزن میری ذمہ داری ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے عزت دی ہے. میں کم از کم کوشش کروں پرائم منسٹر بننے کی. کیا بڑے پاکستان میں پرائم منسٹر بن کے آئے ہیں گئے, کون پرواہ کرتا ہے پرائم منسٹر کی. مجھے اللہ عزت دیتا ہے ان سب سے زیادہ. مجھے پرائم منسٹر نہ بنے ہوئے
اپنے ملک میں لوگ عزت دیتے ہیں تو پرائم منسٹر بننا آبجیکٹو نہیں ہے. پرائم منسٹر بن کے کچھ کرنا ہے آبجیکٹو, اور وہ ہے انسانیت. اس فینومنا کو آپ ایکسپلین کیسے کریں گے, اور خاص طور پہ جب آپ نے پہلا جلسہ اپنا کیا تھا, پارٹی لانچ کی تھی, 150-200 لوگ تھے, اور آج پورے پاکستان میں آپ نے کروڑوں لوگ موبیلائز کر لیے. اس پورے عرصے میں جو آپ کی سیاست ہے تقریباً 2.5 دہائیوں کی, کیا چینج آئی ہے کہ لوگ اب آپ کی بات مان رہے ہیں اور اتنے تعداد میں نکل رہے ہیں آپ کی سپورٹ میں؟ بعض دفعہ آپ کال بھی نہیں دیتے تو لوگ نکل آتے. میں نے ہمیشہ جب اپنی پالیٹکس کی, مجھے 14 سال تو لوگوں نے مذاق اڑایا نا میرا, اور کہتے رہے کہ اس کو سمجھ نہیں ہے یا یہ, اور ابو میرے سے بات کرتے تھے, دیکھیں نا اچھے بھلے آپ چل رہے تھے, آپ نے ہاسپٹل بھی بنایا, کرکٹ میں بھی, لیکن دیکھیں آپ فیل ہو گئے پالیٹکس میں. تو لیکن میں ہمیشہ سمجھتا تھا 2 قسم کی سیاست ہے, ایک تو ذات کے لیے آپ کرتے ہیں, پالیٹکس میں آئے, وزارت, پیسے پوسے بنا لیے. دوسری ہے جو کہ ایک نظریے کی پالیٹکس ہے, جو قائد اعظم نے کی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے مشکل وقت میں پھر مدینہ کی ریاست سنبھالی اور پھر دنیا بدل دی. لیکن اس سے سبق کیا میں نے سیکھا؟ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں صرف کوشش دی ہے. نیت وہ جانتا ہے کیا نیت ہے, اس کے اوپر وہ عزت ذلت کامیابی دیتا ہے. جو لوگوں کے دل ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, وہ جب فیصلہ کرتا ہے وہ مڑ جاتے ہیں. تو یہ میں نے آہستہ آہستہ دیکھا پبلک کو چینج ہوتے ہوئے. If politics isn't working for you, when is the time to walk away? When do you decide that you can quit? There's no question of quitting. This is a struggle for life. I mean, when I came into politics, I had decided that I would go to achieve my goals, whatever it took. And I have no fears, I have no fear of dying or failure of anything. So that means that for my opponents, I'm very dangerous. اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم اداروں کی عزت کرتی ہے. ادارے اپنی عزت کیسے کرواتے ہیں؟ اپنے فیصلوں سے. جج اپنی عزت کیسے کرواتا ہے؟ اپنے فیصلوں سے. جسٹس کورنیلیس کو آج بھی دنیا جانتی ہے کہ وہ ایک ایسا جج تھا جو انصاف قائم کرتا تھا, قانون کی بالادستی. ان کی عزت کرتے ہیں لوگ. اپنے ادارے, ان کی مضبوطی تب ہوتی ہے جب قوم ان کے پیچھے کھڑی ہو. اور اگر وہ اداروں کا خیال ہے کہ وہ چوروں کے ساتھ کھڑے ہو اور یہ سمجھیں کہ یہ بھیڑ بکریاں بھی ان کے پیچھے لگ جائیں گی, بھیڑ بکریاں تو لگ جائیں گی, پاکستانی قوم نہیں لگے گی. میں جو کام کرتا ہوں نا اشرف, میں کشتیاں جلا کے کرتا ہوں. کشتیاں جلانے کا مطلب پھر میں یہ نہیں سوچتا کہ اگر میں فیل ہوا تو میں چھوڑ دوں گا. پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں یہ کرتا رہوں گا, کوشش کرتا رہوں گا. تو جو انسان کا جینیس ہے نا, آپ سب میں اللہ نے ہمارے اندر بڑی طاقت دی ہوئی ہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں, ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کیا چیز بنایا. لیکن جب ہم اپنی ایک چیز پہ فیصلہ کر کے کشتیاں جلا کے جب چلتے ہیں تب ہی ہماری یہ طاقت اندر سے نکلتی ہے. جب ہم اپنا پل توڑ دیتے ہیں کہ واپس اب کوئی نہیں جانا, تب ہی انسان پھر گرو کرتا ہے اس کے اندر. کیونکہ وہ کہتے ہیں نا, نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن. آپ کی صلاحیتیں نکلتی تب ہیں. انسان نے دنیا کے اندر بڑے بڑے کام ہی تب کیے جب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب میں یا آگے جاؤں گا اور یا موت ہے. میں آپ کو کہتا تھا کہ انسان کے ہاتھ میں اللہ نے صرف کوشش دی ہے, نیت وہ جانتا ہے, کامیابی تو وہ دیتا ہے. یہ تکبر ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ جی میں جیت گیا. جتانا تو اس نے ہے, کوشش آپ کے ہاتھ میں ہے. یہ ایک ملک کا ایک بڑے ٹیسٹ سے گزر رہا ہے. یوتھ کے لیے بڑا ٹیسٹ ہے, بے روزگاری ہے, اکانومی نہیں ابھی چل رہی. لیکن یہ ایک حصہ ہوتا ہے زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. ہارتا کب ہے انسان؟ ہار کبھی انسان کو نہیں ہراتی. ہارتا انسان تب ہے جب کہ ڈاؤن سوئنگ کے اندر وہ ڈیمورلائز ہو کے ہار مان جاتا ہے. جب تک وہ ہار نہیں مانتا وہ امپاسبل سچویشن سے آ کے جیت جائے گا. جب تک وہ ہار کے ڈائنامک سمجھتا ہے کہ یہ برا وقت آیا ہے, اس سے ہر فیلئر آپ کے لیے آپ کو سکھاتا ہے چیز. فیلئر سب سے بڑا ٹیچر ہوتا ہے. آپ سول سرچنگ سیکھتے ہیں, اور جب وہ اپنی غلطیاں دور کرتے ہیں اور تکڑے ہو کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ہے زندگی کا سائیکل. تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ ابھی نہیں لوگ آ رہے ہیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو آپ کو سب کو یہ ایک چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, آپ کو فرشتوں سے بھی اوپر بنایا ہے. مولانا رومی کہتا ہے کہ انسان جب اپنے
नफ्स पे और मैं पे काबू पा जाता है तो फरिश्तों से भी ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो अपनी मैं का गुलाम बन जाता है वो जानवरों से भी नीचे चला जाता है। कुरान की आयत है कि जब इंसान गिरता है जानवरों से भी नीचे चला जाता है। जानवर तो खा के पेट भरता है, उसके बाद वो उसके सामने शेर के सामने हिरन फिरते रहे, उसे परवाह नहीं होती, खा पेट भरा होता है उसका। यहां तो पेट ही नहीं भरते जानवरों के, क्योंकि जब इंसान में इंसानियत ना हो वो अक्लमंद जानवर रहता है। इंसान तो इंसान तब है कि जब उसमें इंसानियत हो। जानवर भी आता है दुनिया में, खाता है, बच्चे पैदा करता है और मर जाता है। तो इंसान तो तब है जब उसको यह फिक्र हो कि मैं किसी को जवाब दूं, मैं इस किसी मकसद के लिए इस दुनिया में आया हूं, नहीं तो वो भी खा पी के चला जाता है। इसलिए अपना पहले मुकाम समझें। आपको अल्लाह ने जो पोटेंशियल दिया है वो फरिश्तों को नहीं दिया। मौलाना रूमी की एक सेइंग है कि जब अल्लाह ने आपको पर दिए हैं, इंसानों को कहता है, जब अल्लाह ने आपको पर दिए तो जमीन पे क्यों रींग रहे हो। इंसान जब से पैदा होता है ना, तो अगर उसकी परवाज ठीक हो, यानी जब आप नमाज में कहते हैं ना कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो गलत रास्ते पे चले गए। सो बेसिकली इंसान जब से वो पैदा होता है वो रास्ता ढूंढ रहा होता है जिसमें उसको अल्लाह ने नेमतें बख्शी। वो रास्ता है सुकून का रास्ता, वो रास्ता है आपकी खुशी का रास्ता। जो दूसरा रास्ता वो है, वो आपको लगता है कि बड़ा अट्रैक्टिव है, लेकिन असल में आपकी तबाही का रास्ता है, आपके पोटेंशियल की तबाही का रास्ता है। खुशी के अंदर और आर्जी खुशी, जिसको प्लेजर सीकिंग कहते हैं, जमीन आसमान का फर्क। जो असल खुशी है वो अंदर से आती है, आपकी रूह जब खुश होती है। तो जो उस रास्ते पे निकल जाता है, अल्लाह के रास्ते पे, ये एक बड़ा लंबा सफर है। लेकिन इस सफर के अंदर जब आप उस रास्ते पे निकल जाते हैं तो आपको अंदर से सुकून हो जाता है। तो आप जितनी मर्जी बाहर शोर हो, तबाही हो, बुरा भला आपको अंदर दुनिया का अंदर सुकून होता है। जिंदगी के अंदर कामयाब होने के लिए एक आप चीज याद रख लें कि जो इंसान हार से डरता है ना, वो जीत नहीं सकता। क्योंकि जो हार से डरता है ना, तो वो सारा उसकी जो पॉलिसी जिंदगी की बनती है वो खौफ के ऊपर होती है। एक इंसान गीदड़ की जिंदगी गुजारता है और एक शेर की जिंदगी है। गीदड़ की जिंदगी होती है खौफ के ऊपर, वो थोड़ा सा भी कोई जंगल में देखता है ना, वो एकदम झाड़ी में छुप जाता है। शेर जो होता है वो समझता है कि जो भी आएगा मैं मुकाबला कर लूंगा, तो उसकी जिंदगी जो होती है वो अपनी सोच के मुताबिक गुजारता है, खौफ के ऊपर नहीं गुजारता। एक सेइंग है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कि I took the path less trodden upon and that's what made the difference। मैंने वो रास्ता लिया जिसके ऊपर और कोई नहीं चल रहा था और उसी से मैं बन गया। क्योंकि जब आप मुश्किल रास्ता लेते हैं तो मुश्किल रास्ता आपको ताकत देता है। आपका जिस्म है, आप जब एक भारी वेट उठाते हैं तो आपके जिस्म तकड़ा हो जाता है, आप अपने मसल इस्तेमाल नहीं करते, आप कमज़ोर हो जाते हैं। तो जब आप मुश्किल रास्ता लेते हैं, तो जब आप मुश्किलों का सामना करते हैं, तो वो मिर्ज़ा गालिब का शेर है, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता आप में और ताकत आती है बड़े चैलेंजेस लेने के लिए। तो इंसान के पास, मैं फिर से कहता हूँ, दो रास्ते हैं। एक आसान रास्ता है छुप छुप के झाड़ियों में, डर डर के, खौफ है, और दूसरा रास्ता है शाहीन का रास्ता। वो होता मुश्किल रास्ता है लेकिन वो आपको ऊपर ले जाता है। चैंपियन वो नहीं होता जो जीत को संभालता है, चैंपियन वो होता है जो हारने से खौफ नहीं खाता, जो हारने से सीखता है। चैंपियन वो होता है जो बुरे वक्त को हैंडल करता है। अच्छे वक्त में तो सारे आपके दोस्त होते हैं। वो कहते हैं फेलियर इज एन ऑर्फन। जब आप फेल होते हैं तो आपके घर वाले ही आपसे शक्ल दूसरी तरफ कर लेते हैं। फेलियर की सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इंसान फिर अपने अंदर झांक के सेल्फ एनालाइज करता है, सोचता है कि मैं किधर गलत गया हूं, और जब वो अपनी गलती दूर करता है वो और फिर तकड़ा हो जाता है और ऊपर जाता है। हार आपको सिखाती है, सोल सर्चिंग करवाती है, फिर खड़ा होना है, फिर मुकाबला करना है, और जब जब आप मुकाबला करते जाएंगे, खड़े होते जाएंगे, अल्लाह आप पे और ताकत देता जाएगा और बड़ा काम करते जाएंगे। कामयाबी का एक ही तरीका है, हार से सीखो, फिर खड़े हो, बड़ी सोच रखो।
मैंने मौत अब बड़े करीब से देखी। जब मेरी टांग पे गोलियां लगी और मैं गिर रहा था, तो जैसे ही गिर रहा था मेरे इधर से गोलियां निकली ऊपर, सर के ऊपर से। अगर गिरता ना तो वो लग जाती। लेकिन मैं जो अपनी कौम को, अपने नौजवानों को आज पैगाम देना चाहता हूं, देखें, अपने ईमान को मजबूत करें। जब तक अल्लाह की मर्जी नहीं होगी तुम इस जमीन से नहीं जाओगे, और जब उसका फैसला हो गया तो जितना मर्जी एहतियात करो, डरो, छुपो, भागो, मौत से नहीं बच सकता इंसान। तो जब मैं गिरा उसी वक्त मुझे पता था कि अल्लाह ने मुझे बचाया। उस वक्त मुझे पता था कि अल्लाह का यह फैसला था कि मैंने नहीं अभी जाना। उसी वक्त अल्लाह का शुक्र किया मैंने। सही माने में जिंदगी गुजारनी है तो ये जो मौत का खौफ है, इससे अपने आप को आजाद करें। खौफ जो इंसान के ऊपर तारी होता है, बड़े इंसान को एक छोटा सा इंसान बना देता है। खौफ एक कौम को गुलाम बना देती है। मुझे ये भी बड़ा मैंने सुना, इमरान साहब आप क्यों सियासत में जा रहे हैं, लोग आपको जलील करेंगे। लेकिन एक ईमान वाले इंसान का ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि अल्लाह के अलावा कोई जलील नहीं आपको कर सकता। ये हमारा ईमान का हिस्सा है और ये आपको आजाद करता है। मौत भी अल्लाह के हाथ में है और रिस्क भी अल्लाह के हाथ में है। ये तीन चीजें क्यों अल्लाह ने अपने हाथ में ली थी? आपको लीडर बनाने के लिए, क्योंकि ये तीन खौफ जब आप में से जाते हैं तो आप बड़े फैसले करते हैं। ये जो भी ये खौफ का गुलाम बन जाता है वो इकबाल का शाहीन नहीं बन सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी जंजीर है। ये बुज़दिली की, ये खौफ की जो जंजीर है, ये आपको ऊपर जाने नहीं देती। ड्रोन अटैक, क्या इमरान खान ही रह गया था कि यहां जब 400 ड्रोन अटैक्स इनके 10 सालों में हुए, जरदारी और शरीफ के 400 ड्रोन अटैक हुए, मैं क्यों अकेला आया? अपनी आपने देखा कि हमने मुजाहरे किए, हमने धरने किए। इन दोनों को कोई शर्म नहीं आई कि आपकी बमबारी हो रही है, आप उनके लिए जंग लड़ रहे हैं और वो आपके ऊपर बमबारी कर रहे हैं और वहां औरतें बच्चे मार रहे हैं। आपको कोई शर्म नहीं आई कि पाकिस्तानी थे? आपको कम से कम इतना ही मुंह से बोल देते हैं कि दुनिया का कोई कानून इजाजत नहीं देता किसी को जज, जूरी और एक्सिक्यूशनर बनना। ये हर दुनिया के कानून के खिलाफ है। Never has one man scared the establishment, the political parties as much as it is right now. You look at television, there is only one man which is featuring. Their worry is how to keep me out. The people on the other, how to get me in. The majority of public wants me in. These mafias and the military, how to keep me out. जो हकीकी आज़ादी है वो सबसे पहले तो वो आती है कि एक हुकूमत ऐसी हो जो अपने लोगों की बेहतरी के लिए फैसला करे, जिस नजरिए से पाकिस्तान बना था उसके लिए फैसले करे। जब हुकूमत आती है जो आजाद फॉरेन पॉलिसी, तो वो उसको मुश्किल वक्त से निकलना पड़ता है, क्योंकि आजादी को प्लेट में नहीं देता किसी को। आजादी के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में पहले दिन आजादी नहीं मिल गई थी। कुफार ने पूरी कोशिश की, जंगे ओहद के अंदर बड़ी मुश्किलों से मुसलमान बचे। फिर जंगे खंदक के अंदर तो सारे समझ रहे थे कि बचेंगे नहीं, इतनी बड़ी फौज आई और घेर लिया था उनको। तो जद्दोजहद की, कुर्बानियां दी, फिर आजाद हुए और फिर एक अजीम कौम बने। गुलाम तो कभी ऊपर जा ही नहीं सकते। और जब एक मुसलमान दावा कर देता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तो फिर वो कैसे किसी की गुलामी कर सकता है? ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह से आपका हल्फ है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा, फिर आप कैसे किसी की गुलामी कर सकते? और कौमें वो उठती हैं जो फिर अपने पैर पे खड़ी होती है, कुर्बानियां देती है, मिल के कौम कुर्बानी देती है, तो फिर निकल जाती है। दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब आया था मदीना के अंदर। 10 साल 622 और 632 में दुनिया का नक्शा बदल गया। 2 सुपर पावर थी तब भी,
जब तक हम एक बाहैसियत कौम सही माने में अपने आप को आजाद नहीं करते, जो हमारा कलमा हमें आजादी देता है, और जब तक हम ये चोरों की गुलामी करेंगे जो बाहर से कंट्रोल्ड हैं, कोई मुस्तकबिल नहीं है मुल्क का। मैं आज सारी कौम को कहता हूं कि आपने ये खौफ का बुत तोड़ना है। ये बहुत बड़ा बुत है, ये बुत आपको गुलाम बना देगा। अगर इस खौफ के बुत की पूजा करना शुरू कर दिया आपने, ये याद रखें कि आप अपने ऊपर जुल्म बढ़ा देंगे। ये जुल्म बढ़ते जाएंगे आपके ऊपर, महंगाई बढ़ती जाएगी, चोरी बढ़ती जाएगी। सारी चोरी की कीमत आप अदा करते हैं। जितना ये ऊपर बड़े बड़े डाकू चोरी करते हैं, आप इसकी कीमत अदा करते हैं। मैं आज अपनी सारी कौम को कहना चाहता हूँ, जितने ये आपको डराने की कोशिश और जुल्म करने की कोशिश, इससे ना घबराएं। वक्त आ गया स्टैंड लेने का। जो भी ये कहता है कि किसी भी सियासतदान के ऊपर रेड लाइन लगा दी है या कांटा मार दिया है, पहले तो ना उनको सियासत की समझ है, ना उनको इस मुल्क की तारीख की समझ है, ना उनको दुनिया की तारीख की समझ है, और ना ही वो ये समझते हैं कि रेड लाइन से सियासतदानों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। नहीं तो मुजीबुर रहमान ख़त्म हो जाता, नहीं तो अकबर बुगती के कत्ल के बाद जो तबाही मची है, अभी बलूचिस्तान में आज तक फौजी कुर्बानियां दे रहे हैं, वो ना देते। MQM को जो बनाया गया था और कराची को तबाह किया गया था, तो वो पीपल्स पार्टी के ऊपर रेड लाइन लगा के किया गया था। फिर MQM के ऊपर रेड लाइन लगा के तो हकीकी बनाई गई थी, और कराची जो हमारा फाइनेंशियल कैपिटल था, उसकी तबाही हुई थी। रेड लाइन सिर्फ अवाम लगाते हैं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन से अवाम को मौका दें रेड लाइन लगाने का। और अवाम को मैं ये कहता हूं कि आपने कभी किसी को रेड लाइन लगाने इसलिए नहीं देना क्योंकि इसका मतलब कि जमहूरियत खत्म होगी पाकिस्तान में। अवाम है इस कौम के वारिस, अल्लाह के बाद। अवाम का फैसला है कि वो किसको मुंतखब करते हैं और किसको नहीं करते। आज मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं है। हम वो कौम है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पे बनी थी। हम वो कौम है जो दुनिया के सबसे अजीम लीडर मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनकी उम्मत हैं। हमें आप जानवरों की तरह ना रखें कि जब आप फैसला करें उनको चोर कहें और उनको फिर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दें, और हम भेड़ बकरियों को कहें कि आप भेड़े इस तरफ चल पड़ो। पहले वो नवाज शरीफ चोर था और अब वो बड़ा अच्छा हो गया, वो साफ शफाफ हो गया। पहले जरदारी दुनिया के अंदर मिस्टर 10% था, लेकिन क्योंकि हमने अब फैसला किया है, अब इसको भी तुम कबूल कर लो। हम भेड़ बकरियां नहीं है। अगर आप इस मुल्क को हकीकी तौर पे आजाद करना चाहते हैं, तो आप सबको कुर्बानियां देनी पड़ेंगी। कभी भी आजादी कुर्बानियों के बगैर नहीं मिलती। जो छोटा सा तबका कब्जा करके बैठ जाता है, चाहे वो बैरूनी ताकत हो, चाहे आपके अपने कब्जा ग्रुप हो जो ऊपर बैठ गए हैं, ये इतना ज्यादा फायदा उठा रहे हैं इस करप्ट सिस्टम से। लोग तो लाइनों में लग के आटे की लाइनों में मर रहे हैं। एक तो इनके अरबों रुपए के केसेस माफ हो रहे हैं, और मजीद और पैसे बनाने की इनकी अपॉर्चुनिटीज है। पैसा इनका बाहर पड़ा है, मुल्क डूबता है, इनको फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका किसी का ख्याल है कि ये जो कब्जा ग्रुप आराम से छोड़ के चला जाएगा, गलत फहमी में ना रहे। आजादी के लिए कुर्बानी और जद्दोजहद देनी पड़ती है। आप सबको मैं आज कह रहा हूं कि मैं तो तैयार हूं, मैं इसको जहाज समझता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं समझता। देखिए, ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ दकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आजादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना, जो इस वक्त कौम खड़ी होगी और जो शऊर आ गया कौम में, जो हमारे नौजवान आज खड़े हो गए हैं, आपने अब इससे पीछे नहीं हटना। कोई और पाकिस्तानी नहीं है जिसको 50 साल से कौम जानती हो। 50 साल से मैं मीडिया पे हूं, मेरी जिंदगी पब्लिक है। कमजोरियां भी थी, अल्लाह ने इज्जत भी बड़ी दी, लेकिन कोई चीज कौम से छुपी नहीं रही।
باہر کے اخباروں میں انٹرنیشنل میرے اوپر تبصرے ہوئے ہیں، وہاں بھی بات کرتے ہیں میری کیا طاقت اور کمزوری تھی، لیکن ایک چیز 50 سال میں ساری قوم جانتی ہے کہ عمران خان نے کبھی پاکستان کا قانون نہیں توڑا. کبھی بھی عمران خان جب کرکٹ کھیلتا تھا میچ فکسنگ میں عمران خان کا نام نہیں آیا. اگر کوئی کرکٹ دنیا میں جانتا تھا عمران خان کو کرکٹ کے علاوہ تو یہ وہ کپتان جانتا تھا جو دنیا کی انٹرنیشنل کرکٹ میں نیوٹرل امپائر لے کے آیا. اور آج اگر کرکٹ میں نیوٹرل امپائر ہیں تو وہ عمران خان کی وجہ سے. میں اپنی قوم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ملک ایک ایسے اہم موڑ پہ کھڑا ہے. ہر روز ہمارے فنڈامنٹل رائٹس لیے جاتے ہیں ہمارے سے، ان کی قدر نہیں کی جاتی. طاقتور جو چاہے کر سکتا ہے. جو پیچھے سے بند کمروں میں وہ فیصلے کرتے ہیں، وہ جو حکم کرتے ہیں، وہ جو مرضی اس ملک میں آپ کرنا چاہے کر سکتے ہیں. ہم نے تو اسی ملک میں آخری گیند تک لڑنا ہے. اب ہماری جو لڑائی ہے وہ ہے یہ مافیاز کے ساتھ اور ان کے ساتھ ہینڈلرز کے ساتھ. سارے پاکستان نے ایک پیغام دینا ہے ان کو، یہ جو پاور میں بیٹھے ہوئے، جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے اور جو ان کے پیچھے بیٹھے ہیں، کہ قوم کدھر کھڑی، کیونکہ یہ ہمارا مستقبل داؤ پہ ہے. ہم کوئی سارے باہر نہیں ملک سے جا سکتے. ہم نے یہیں بیٹھ کے اپنے ملک کے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، حقوق کے لیے، اپنی حقیقی آزادی کے لیے یہیں بیٹھ کے جنگ لڑنی. جب تک ہم یہ چوروں کی غلامی کریں گے جو باہر سے کنٹرولڈ ہیں، کوئی مستقبل نہیں ہے ملک کا. انہوں نے جو 5 مہینے کے اندر کہا جی ہم مہنگائی کم کرنے آئیں گے. 50 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی ہوئی ہے آج پاکستان میں. معیشت جو 6% کے اوپر ترقی کر رہی تھی 6 مہینے پہلے، آج وہ بالکل نیچے گر چکی ہے. بے روزگاری بڑھ رہی ہے. یہ آپ کی خدمت کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنے کیسز ختم کرنے آئے تھے. انہوں نے جو چوری کی ہے اس کو بچانے آئے تھے. ساگ ڈار جیسا فراڈ NRO ڈیل کے تحت یہ پاکستان پہنچا. ہماری بڑی بدقسمتی ہے کہ ہمارا نا انصاف کا نظام اس کو روک سکا، اور نہ ہمارے وہ لوگ جو ملک کے محافظ ہیں بنتے ہیں، نہ انہوں نے اس کا راستہ روکا. اور کون روکے گا؟ انشاءاللہ آپ کا بھائی عمران خان انشاءاللہ اس کا راستہ روکے گا. آج تک نہ میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں. پاکستانیوں، کبھی آپ کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا. پاکستان انصاف کی آواز اٹھے، ظلم کی دیوار گرے، حق باطل پہ ہو چھایا، ہاتھ اٹھا کر مانگ دعا. نیا پاکستان انشاءاللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ. صحافیوں کو بھی، مالکان کو بھی، سب کو کہتا ہوں دیکھیں یہ ملک ایسے چلے گا نہیں. کوئی ملک نہیں ایسے چل سکتا کہ یہ جو باہر سے آرڈرز آتے ہیں، نامعلوم افراد پیچھے بند کمروں میں غلط بلط فیصلے کرتے رہتے ہیں، ملک کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں. ٹائم آ گیا، آپ کہیں نہیں ہم کرتے، ہم آئین کے مطابق چلیں، ہم قانون کے ساتھ کھڑے. میں پارٹیز کو، اپنے سوشل میڈیا کو، ساروں کو، جو بھی آپ کو ٹیلی فون کر کے اب کہنا کہ دھمکیاں دیں کہ جی عمران خان نے کاٹا ڈال دیا، کہتے جو مرضی ڈالیں، ہم کھڑے ہیں. ہم ضمیر کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم لا الہ الا اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں. الحق ہے وہ، ہم رائے حق پہ کھڑے ہیں. جان بھی چلی جائے تو ہم کھڑے رہیں گے. اندر سے قوم آزاد ہونا شروع ہو جائے گی، یہ پیچھے ہٹ جائیں گے. لیکن خوف کے اوپر یہ سارا ملک کنٹرول کر کے بیٹھے ہوئے. میں اپنے سارے کارکنوں کو صبر کریں. آپ کے لیے مشکل وقت، میرے لیے سب سے زیادہ مشکل وقت. مشکل وقت کیوں ہے؟ کیونکہ سارا دباؤ انہوں نے میرے پر ڈالا ہوا ہے. عمران خان جب تک زندہ ہے کھڑا رہے گا اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے. اور میرے کارکنوں، آپ اس کو پالیٹکس نہ سمجھیں. ایک دن دنیا کہے گی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے تھے پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے اور انہوں نے قربانیاں دی اپنے ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پاکستان پائندہ باد. جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلے گا معاشرہ، وہ اوپر چلا جائے گا. چاہے
ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں ہے, کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. اور جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے اصولوں پہ نہیں چلتے تو پھر ہمارے سامنے تو انہوں نے کہا کہ قومیں تباہ ہو جاتی. میں زندگی کے 20-30 سال مغرب میں گزارے, وہاں تصور بھی نہیں کوئی کر سکتا کہ ایک ملک کا مجرم پکڑا جائے کہ لندن کے اندر بڑے بڑے محلات لیے ہوئے اور ایک رسید نہیں ہے کہ کدھر سے پیسہ آیا. 3 دفعہ پرائم منسٹر, بچے اس کے لندن بیٹھے ہیں, اربوں روپے کے گھروں میں رہتے ہیں, کہتے جی ہم پاکستانی شہری نہیں اس لیے ہم بتاتے نہیں ہمارے پاس پیسہ کدھر سے آیا. سپریم کورٹ اس کو کنوکٹ کرتی ہے. مفرور جھوٹ بول کے ملک سے باہر بھاگتا ہے اور وہ آج پاکستان کے فیصلے کر رہا ہے. صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف, جس کو شہید کیا گیا. ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا, 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں, محب وطن پاکستانی. شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا. ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی, اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا. یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے, وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا, اس کے اوپر دھمکیاں آئیں, ڈرایا گیا. پھر مجھے انفارمیشن آئی اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو, اس کی فیملی کے سامنے, صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے. میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ. پہلی دفعہ نہیں مانا, پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے, جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی مارنے کا. تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا, اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا, یہ واپس بلا رہے تھے اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں. جب اللہ سے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا سوا کوئی خدا نہیں, تو آپ اپنی وہ زنجیریں توڑتے ہیں جو انسان کو زمین پہ رکھتا ہے, انسان کی پرواز روکتا ہے. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں لا الہ الا اللہ سے انسانوں کو آزاد کر دیا. چھوٹے انسان بڑے انسان بن گئے. وہ عرب جن کی کوئی حیثیت نہیں تھی, چند سالوں میں دنیا کی امامت کی انہوں نے. یہ تاریخ کا حصہ ہے. میری بھی کوشش یہ ہے کہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اپنی قوم کو جگاؤں اور قوم کو آزاد کروں, تاکہ یہ زنجیریں ٹوٹیں اور میری قوم اوپر پرواز کرے. یاد رکھیں, مشکل وقت آپ کو سکھانے کے لیے آتا ہے. مشکل وقت میں سول سرچنگ کرتا ہے, اندر دیکھتا ہے کہ میں نے کیا غلطی کی, کیوں مجھے یہ مشکل وقت ہے, کیوں میں فیل ہوا ہوں, کیوں میں میچ ہارا ہوں. ہر مشکل وقت آپ کو سکھاتا ہے. جیسے ہی آپ اپنی غلطی کو درست کرتے ہیں, آپ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور یہ ہے پروگریشن زندگی کا, اونچ نیچ زندگی کا حصہ ہے. جو انسان برے وقت سے ڈر جاتا ہے, گھبرا جاتا ہے, ڈیمورلائز ہو جاتا ہے, وہ کبھی اوپر نہیں جا سکتا. ایک سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے اٹیک کیا اور بھگوایا وہاں سے, اور پھر پیسے دیے. وہی رفیق تاڑڑ, وہ پیسے لے کے بریف کیس لے کے گیا اور کوئٹہ بینچ خریدے. اور وہ چیف جسٹس جو سب آج تک سب سجاد علی شاہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایماندار دیانتدار چیف جسٹس تھا, اس کو سپریم کورٹ سے انہوں نے ہٹوایا. انہوں نے جوڈیشری کو تقسیم کیا. اور آج میں یہ دیکھ رہا ہوں, لا منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی ہے شرمناک ہے. پھر سے جوڈیشری کو تقسیم کرنے کی کوشش کی. یہ جو لا منسٹر کی جو کوشش ہے, اور نون لیگ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ یہ انصاف سے بھاگتے ہیں, یہ آزاد عدلیہ کو کبھی نہیں چاہیں گے, کیونکہ یہ سارے اداروں کو کنٹرول کر کے ہی غیر قانونی چیز کر سکتے ہیں. جب تک ججز ان کے کنٹرول میں نہ ہوں, اور یہ جب ایک جج کو ٹیلی فون کر کے کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر کو 3 سال نہیں 5 سال سزا ملنی چاہیے, یہ اس طرح کے ججز چاہتے ہیں. ان کو کبھی بھی آزاد اور کریڈیبل دیانتدار عدلیہ ان کو کبھی بھی پسند نہیں تھی. اگر ایک معاشرے کے اندر انصاف نہیں ہے, وہ معاشرے میں خوشحالی نہیں آتی.
ابن خلدون دنیا کا ایک اپنی ٹائم کا جس کو کہتے ہیں فادر آف ماڈرن ہسٹوگرافی، اس سے بڑا کوئی ذہن نہیں تھا. وہ لکھتا ہے کہ میری زندگی کا تجربہ قرآن پڑھ کے بھی اور زندگی کا تجربہ یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو زمین پہ بھیجا ہی ایک مقصد سے ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. اور یہ جو ونسٹن چرچل کی جو بات کی جاتی ہے جب برطانیہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ تب کہتا ہے، وہ پوچھتے ہیں جی ہم بچ جائیں گے، اس نے کہا کیا اگر آپ کی عدالتیں انصاف دے رہی ہیں تو آپ تباہ نہیں ہو سکتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا. تو یہ میں 26 سال پہلے اس تحریک انصاف کی تحریک کا نام رکھا تھا. رول آف لا جو ہے وہ فنڈامنٹل چیز ہے جو فرق کرتا ہے معاشروں میں. ابھی رول آف لا انڈیکس کی بات کر رہے تھے گوندل صاحب کہ ہم 130 نمبر پہ ہیں، دنیا میں 130 نمبر پہ. سوئٹزرلینڈ دنیا میں نمبر 1 پہ ہے. رول آف لا انڈیکس پہ سوئٹزرلینڈ نمبر 1 پہ ہے، ہم 130 پہ ہیں. آزاد عدلیہ جو رول آف لا امپلیمنٹ کرتی ہے اور جو قوم کو لوگوں کو آزاد کرتی ہے، طاقتور کے ظلم سے آزاد کرتی ہے. یہ جو فیوڈل کلچر ہے، فیوڈل کلچر کیا ہے؟ کیوں ایک وقت ہوتا تھا کہ اوپر سے انویڈر آتا تھا، جیسے ہی افغانستان سے گزرتا تھا سیدھا وہ پہنچتا تھا دلی تک، کوئی راستے میں اس کو رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، کیونکہ فیوڈل سسٹم کے اندر لوگ غلام ہیں تو ان کو فرق ہی نہیں پڑتا تھا کہ کوئی باہر آئے، کیونکہ جو اوپر آئے یا جائے. بابر کے اوپر یہ بابر کی ایک جو پہلا مغل بادشاہ جب آیا تھا تو اس کے اوپر یہ ایک انسیڈنٹ بتایا جاتا ہے کہ وہ جب آیا تو اس نے ایک چھوٹی سی پہلے ریڈ کیا، فتح کرنے سے پہلے اس نے ایک ریڈ کی پانی پت سے پہلے سیالکوٹ کے پاس. تو کہتا ہے ایک چھوٹی سی لڑائی ہوئی، یہ جیت گئے. تو کہتا ابھی وہ شام کو بیٹھا دیکھ رہا تو تھوڑی دور لڑائی سے تھوڑی دور ایک کسان اپنا ہل چلا رہا ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑا کہ کوئی باہر سے فوج ہے یا لڑائی ہوئی ہے. وہ کسان کو بلاتا ہے شام کو، کہتا ہے تم بڑے دلیر آدمی ہو گئے کہ تمہیں فرق ہی نہیں پڑا کہ باہر سے کوئی فوج ہے یا لڑائی ہو. وہ کہتا ہے میرا کسان میرا حل چلتا رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے کون آئے کون جائے، کیونکہ وہ تو آزاد ہی نہیں تھا. کیوں سارا قبائلی علاقہ اور افغانستان کیوں ہمیشہ اپنی آزادی کے لیے لڑتے ہیں؟ کیونکہ وہ آزاد ہیں. ان کا جو سسٹم ہے جرگا سسٹم، وہ بیسکلی ریپرزینٹ کرتا ہے. ان کی جوری سسٹم بھی بن جاتا ہے، ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے اور ان کی آواز بھی ہوتی ہے، وہ پھر لوکل گورنمنٹ بھی بن جاتی ہے. تو وہ ہمیشہ لڑتے تھے. جو آتا ہے افغانستان میں وہ ہمیشہ وہ لڑنا اپنے آزادی کے لیے لڑتے ہیں. قبائلی علاقے 80 سال انگریز کے خلاف قبائلی علاقے میں لڑتے رہے لوگ، کیونکہ ان کا سسٹم آزاد تھا. آزاد، جب ہم آزادی کی بات کرتے ہیں یہ یاد رکھیں کہ فیوڈل سسٹم جس کے اندر طاقتور کے لیے قانون، کمزور کے لیے دوسرا، اس کے اندر کبھی اس معاشرے کا پوٹینشیل اوپر نہیں آتا. ایکسپورٹس ہماری ریکارڈ تھی، ریمیٹنسز ریکارڈ تھی، لیکن جو انویسٹمنٹ تھی جس سے اصل میں پاکستان اٹھ رہا ہے، اس کے سب سے بڑی رکاوٹ اس کے سامنے رول آف لا نہیں ہونے کی ہے، کانٹریکٹ انفورسمنٹ نہیں ہے. بڑے بڑے انویسٹر ڈرتے ہیں جو میس لیول پہ جو آپ کے اوورسیز انویسٹرز ہیں جو کہ چھوٹی چھوٹی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ پاکستانی انویسٹمنٹ کر دیں، 1 کروڑ میں سے 20 لاکھ بھی انویسٹ کر دیں، پاکستان کو کوئی کسی سے پیسے لینے کی ضرورت نہیں، کوئی IMF کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. تو پوچھے وہ انویسٹ کیوں نہیں کرتے؟ سب سے بڑا ان کا پرابلم یہ ہے کہ جہاں جیسے ہی وہ پھنستے ہیں عدالتوں میں، ان کو کوئی اعتماد نہیں ہے کہ ہمیں انصاف ملے گا. جو آج پاکستان کا مستقبل ہے، فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم رول آف لا اس ملک میں نہیں اسٹیبلش کرتے، ہم کبھی بھی اس ملک کو اس دلدل سے نہیں نکال سکتے. ہماری جو معیشت ہے، میں تو پہلے اس کے معیشت کے اوپر بات کرتا ہوں کہ یہ کبھی بھی پراسپر نہیں کر سکتی جب تک کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں آتا، ہم اسٹیبلش نہیں کرتے. جو انویسٹر ہے اس کو اعتماد. فیوچر جس طرف ہم جا رہے ہیں، یہ لازم ہے کہ اگر ہم
रूल ऑफ लॉ इस मुल्क में नहीं इस्टेब्लिश करते, हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं, ताकत की हुक्मरानी है। जो ताकतवर है वो कानून से ऊपर है, जो कमजोर है उसकी हिफाजत नहीं करता कानून। इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपने मुल्क में जद्दोजहद करें। ये पाकिस्तान की फ्यूचर की जंग है। ये जो आप इंसाफ की जो तहरीक है इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ कायम करने के लिए, ये मुल्क का फ्यूचर है। या एक तरफ या मुल्क इधर जाएगा और या दूसरी तरफ तबाही की तरफ जाएगा। अगर इसी तरह इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी ना हुई, मैं आपको कहता हूं कि कोई तरीका ही नहीं है कि हम ये माशी तबाही से बच सकते हैं। कोई किसी के पास आंसर नहीं है। कायदे आज़म अल्लाह ने उनको सब कुछ दिया था। सारे ब्रिटिश इंडिया में सबसे कामयाब नंबर 1 बैरिस्टर थे, यानी सबसे ज़्यादा फीस दी जाती थी कायदे आज़म को। हम तो सिर्फ कायदे आज़म को ये समझते हैं कि उनको कोई ज़रूरत नहीं थी पॉलिटिक्स की, जैसी वो शान और शौकत में ज़िंदगी गुजारते थे कि अपना सारा आसान ज़िंदगी छोड़ के उन्होंने इतनी स्ट्रगल की और फिर आखिरी दिनों में उनको कैंसर थी, लंग कैंसर। सिर्फ 4 हफ्ते पहले या 3 हफ्ते पहले जब वो पाकिस्तान बनने से जब कराची में लैंड करते हैं तो उनके ADC होते हैं एडमिरल एहसन, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता था कि मेरी ज़िंदगी में पाकिस्तान बनेगा। तो जितना भी हम उनका शुक्रिया अदा करें वो कम है, क्योंकि आज अगर मुसलमानों की हालत आप देखें जो हिंदुस्तान में, अगर आप देखें कि उनको किस तरह सेकंड क्लास सिटीज़न बना के और उनको रखा जा रहा है, ये कायदे आज़म का हम शुक्रिया अदा करें कि आज हम एक आज़ाद मुल्क में हैं। और इसीलिए इसकी मुल्क की आज़ादी के लिए हम सबको जद्दोजहद करनी है। कायदे आज़म की जद्दोजहद को अगर हमने जस्टिफाई करना है, हमने उनकी रूह को खुश करना है, तो हमें हकीकी आज़ादी के लिए पूरी जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बरतानिया का एक हेनरी उसका नाम था, जो उनका बादशाह था, उसका बड़ी करीब दोस्ती थी, एक जज था सैमुअल बेकेट। वो जो जज था उसको वो चीफ जस्टिस बना देता। एक केस चाहता है कि बादशाह के ये तो मेरे लिए फैसला करो, उसका अपना दोस्त चीफ जस्टिस होता है, वो खड़ा हो जाता है, कहता है नहीं ये नाइंसाफी। उसको धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है, दोस्ती जताता है। सैमुअल बेकेट कहता है मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। आखिर में उसको फांसी दिलवा देता है। वो पीछे नहीं हटता, मरने के लिए तैयार हो जाता है। बरतानिया के जज सारा जस्टिस सिस्टम याद रखता है उस आदमी को। सदियों तक जब भी जज खड़ा होता था तो उसके भी ज़हन में आता था कि सैमुअल बेकेट था। पाकिस्तान में जजेस देखें, हमारे जजेस जस्टिस कॉर्नेलियस मुसलमान तो नहीं, सब जुडिशरी उनको याद करती है, रिस्पेक्ट करती है। सबको पता था कि इंसाफ के लिए खड़े होते। तो मैं अपनी जुडिशरी को कहता हूँ कि देखें, ये सारी कौम आपकी तरफ देख रही है। जो आप में से स्टैंड लेता जाता है, इंसाफ के लिए खड़ा होता है, लोगों की आज़ादी के लिए, लोग उसको हमेशा याद रखेंगे। वो तिफल क्या करेगा जो घुटनों के बल चले, जो पहले से गिरे हुए हैं, ताकत के सामने सर झुका के बैठे हुए हैं, उनको भी, उन जजेस को भी लोग देख रहे हैं। मैं आप सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ, देखिए ये खौफ जो है ना, ये फैलाया जा रहा है, ये लोगों को पकड़ दकड़ और ये और वो और जलील करने की कोशिश करें, ये अपने आप को जलील कर रहे हैं। आपने किसी ने इससे खौफजदा होके अपनी आजादी की तहरीक से पीछे नहीं हटना, क्योंकि ऐसा मौका शायद आए ना, जो इस वक्त कौम खड़ी होगी और जो शऊर आ गया कौम में, जो हमारे नौजवान आज खड़े हो गए हैं, आपने अब इससे पीछे नहीं हटना। ये तहरीक उधर पहुंचेगी जिधर हम अपने आप को ऐसे एक वो पाकिस्तान बनेगा जिधर हमें कोई खौफ नहीं होगा कि हमारे ऊपर कोई जुल्म कर सके। कमजोर से कमजोर को पता होगा, ना कचहरी में, ना थाने में, ना किसी पटवार खाने में कोई उसके ऊपर जुल्म नहीं कर सकता, ना कोई नामालूम अफराद आके उसको रात को उठा लेंगे, क्योंकि हम आजाद होंगे, क्योंकि कानून हमें प्रोटेक्शन देगा। आपका कप्तान जब तक उसके अंदर खून है वो खड़ा है, आखिरी गेंद तक लड़ने वाला कैप्टन है आपका। हार मानने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो भी ये करेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं। इसी कौम को भी मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने किसी सूरत हार नहीं मानी।